صدقے واری جاوا میں او دے حسن و جمال تو جد آیا جگتے ہو گیاں خوشحالیاں پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں میں تے تائیوں پیارے نال محبتاں پا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے یا الہی تعلیم قرآن عام کر دے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر دے سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی شہنشاہی اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان ہادی کل ختم الرسل سید الاولین والآخرین آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار میرے توڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اللہ میری توڑی طرفوں کروڑ درود و سلام دی برخہ برسائے قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں اور انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام ادبا احترامات لائق روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں
اج دے خطبہ جمعہ اندر میں انشاءاللہ الرحمن اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی توفیق نال مال کے ارض و سما دے خاص فضل اور او دی رحمت نال بڑے ہی اہم مسئلے دا تذکرہ احباب دے سامنے کرنا چاہنا، دعا کرنا کہ اللہ شرح صدر نال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے مال کے ارض و سما سانو سارے انو قرآن و سنت دا پابند بنا دے۔ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، آج دا خطبہ جمعہ پورے دھیان نال توجہ نال نوٹ فرمانا۔ ساڑھے معاشرے اندر عام لفظاں دے اندر اساں اس گل نو کوئی گل ہی نہیں سمجھ دے، جیدہ دل کردہ ہے، جیدے سامنے دل کردہ ہے، جو بیان کرنا چاہتا ہے جھوٹ بیان کر رہے ہیں، غلط بیان کر رہے ہیں۔ آج مسئلہ اے دسنا ہے سچ دی اہمیت کیے تے جھوٹ دی سزا کیے۔ دعا کرنا کہ اللہ میری مدد فرمائے میں شرح صدر نال حق بیان کرام۔ میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک صحابی دے گھر گئے نے، ذرا تمہیدی کلمات دھیان نال نوٹ کرنا۔ آقا تشریف فرمانے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اس اپنے صحابی دے گھر اندر تشریف فرمانے اور انہاں دی والدہ محترمہ نا اپنے بیٹے نو کہن لگی بیٹا ذرا میرے قریب آ، اے چیز میرے کولوں لے لے۔ آقا فرماندے نے بی بی ذرا ہاتھ وخا، کوئی چیز ہاتھ چ ہے بھی کہ نہیں؟ اے بی بی کہن لگی سونیا آ ویکھو میرے ہاتھ اندر کھجور ہے جیڑی میں اپنے بیٹے نو دینا چاہنی ہاں۔ آقا فرماندے نے اگر تیرے ہاتھ اندر کھجور نہ ہوندی تیرا اے بھی جھوٹ لکھیا جانا سی، اور اسی آوارہ نہیں، جو دل کردہ بول دے رہیے کر دے رہیے، ساڈا نوٹ نہیں ہوندا، بلکہ اللہ پاک نے نا ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے دو فرشتیاں دیاں، ایک سجے موڑے تے بیٹھا ہے ایک کھبے تے بیٹھا ہے۔ حضرت جی یہ تے بڑی پرانی گل اسی سن دے آئے ہاں، کوئی دلیل دیو کہ واقعی فرشتے بیٹھے نے موڑیاں تے۔ میں اپنے کولو دلیل دیواں، شاید میری دلیل اینی مضبوط نہ ہوئے، میری بات تے اتنا یقین نہ ہوئے، میرے کولے رب دا قرآن موجود ہے، محمد الرسول اللہ سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان موجود ہے۔ میں اس بات دی دلیل اللہ دے قرآن اندروں کیوں نہ دیواں؟ اے لو پھر اللہ دے قرآن دے مقام نوٹ کر دے جانا۔ میں کثرت نال قرآن دی تلاوت کرانگا، اللہ ساڑھے دل دی بنجر زمین نو قرآن دے نور نال آباد فرما دے۔ اے لو تیواں پارا تے سورت انفطار ہے، اللہ پاک نے نا اعلان کر دیتا ہے اپنے قرآن اندر، اے 10 نمبر آیت سورت انفطار دی تے 3واں پارا ہے،
خالق کائنات فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ان وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اساں تو فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے، انہاں نو مقرر کر دیتا ہے کرامن کاتبین، انہاں کرامن کاتبین نو اساں لکھن واسطے بٹھا دیتا ہے یعلمون ما تفعلون۔ اللہ پاک فرماتے نے او نوٹ کر دینے لکھ دینے جو تسی بول دے جائے ان درہ تیان کرنا اپنی زبان اندروں، سچ بولنے تے فرشتیاں لکھ لینا، جھوٹ بولنے تے لکھ لینا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اینج کتاب سامنے کھل جائے گی، مولی صاحب دی کتاب ہے، اے حاجی صاحب دی کتاب ہے، اے جناب فلاں نمبردار تے چودھری صاحب دی کتاب ہے، میں اپنے کولو نہیں کہندا۔ اللہ فرماندے نے مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها۔ اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر دیتا ہے اے جدوں کتاب دے کھامنے انج کھل جائے گی نا، اے کتاب دے ورکے انج انج پڑھتے جان گے تے پتہ کی کہے گا مالی حاضل کتاب، پروانے او قرآن دیو قرآن نوٹ کر کے لے جانا، ہائے میری کتاب، اے مالی حاضل کتاب، اے میری او کتاب لا یغادر صغیرتن، انہیں نہ میرا چھوٹا گناہ چھڑیا ولا کبیرتن، نہ انہیں میرا وڈا گناہ چھڑیا الا احصاها، مگر دے اندر سارے ہی لکھ دیتے گیا نے۔ اور اہل دل پتہ کی کہندہ ہے فرماندے نے تیرے موڑیاں تے بیٹھے نے دو بندے خدا نوٹ کر دینے تیری ایک ایک ادا، اور تیرے موڑیاں قرآن دی آیتاں دا ترجمہ، اور تیرے موڑیاں تے بیٹھے نے دو بندے خدا نوٹ کر دینے تیری ایک ایک ادا، تے سوچ سمجھ کے بندیا تو ڈیری لکھا جڑی قیامت نو رب نے دینی وخا، ایویں مفت وچ عاشق نبی دا صدا، پہلے صورت تے سیرت نبی دی بنا، ایویں فری اندر نہ عاشق عاشق کیا گال نہیں بننی، پہلے صورت تے سیرت نبی دی بنا۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیتا ہے اپنے قرآن اندر، مال کے کائنات دا قرآن اس بات دیاں دہائیاں دے رہے ہیں، آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ لو اللہ دے قرآن دیاں باتاں تیان نال سن دے جانا، اللہ فرما دے نے سونیا کائنات دیاں لوگانو اعلان کر دیو، پیغام دے دیو۔ اللہ جی کی اعلان کرنا ہے، فرمایا دس دیو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمانداران دی جماعت جی جی رب جی کی اعلان ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے کولوں ڈر جاؤ، اللہ جی اسی ڈر گئے ہیں، ہن اعلان کی ہون لگے ہیں، فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا،
سدیدا جدوں گل کرنی ہے سدھی سدھی گل کرنی ہے جھوٹ دی ملاوٹ نہیں گل اندر لے کے آنی قولو قولا سدیدا ترجمہ کتے لے کے قرآن پڑھنا فرمایا آمنوا اتقوا اللہ ایماندارو اللہ کو لو ڈر جو تیان کرے آجے بھائی جان توجہ کرے آجے بزرگوں ذرا نوٹ کرے آجے میرے ویر میری گالوں ذرا تیان نہ لکھنا جائے اللہ فرماندے نے آمنوا اتقوا اللہ ایماندارو اللہ کو لو ڈر جاؤ قولو کیا کرو قولا سدیدا سدھی سدھی گل کریا کرو مالکا اساں سدھیاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے اسی سچ بولنا شروع کر دیتا ہے اساں عزم کر لے علی المرتضی مسجد اندر بیٹھ کے خطبہ جمعہ اندر اساں وعدہ کر لے اسی سدھی سدھی گل کریا کرانگے مالک دو انعام عطا کرن لگے جے ذرا دھیان کرے آجے ادھر میرے وال ذرا تکے آجے مالک دو انعام دین لگے نے اللہ فرماندے نے یصلح لکم اعمالکم یصلح تسی سدھیاں گلاں کرنیاں شروع کر دیو یصلح لکم اعمالکم میں رب تواڈے نال وعدہ کر رہا تسی گلاں سدھیاں کرو تواڈے عمل میں رب آپ ہی سدھے کر دیواں جدوں رب وعدہ کرے فرمایا قولو قولا سدیدا تسی سدھی گل کرو گے تے میں رب دو انعام دین لگیا وا یصلح لکم اعمالکم تسی سدھیاں گلاں کرو تواڈے عمل سدھے میں رب آپ ہی کر دیواں جدو رب کہے تواڈے عملانو سدھا میں خود کر دیواں گا تے دوسری گل اللہ فرماندے نے یغفر لکم ذنوبکم تسی گلاں سدھیاں کرو گے عمل بھی سدھے ہو جان گے تے میں رب تواڈے گناہ بھی معاف کر دیواں یصلح لکم اعمالکم عمل بھی سدھے ہو گیا اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیتے اور ویرا ہن ذرا دھیان کرینا ایتے اللہ دے قرآن دا ایک مقام ہے نا لے پھر اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سن لے ایتے اللہ پاک نے مرداں دا تے عورتاں دا تذکرہ کٹھا فرمایا ہے اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما اللہ فرماندے نے اے سورت احزاب ہے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جامع 22واں پارہ ہے آج ہی نا اللہ دا واسطہ ہی تے رب دا واسطہ دے کے دعوت دے رہے ہاں ترجمے والا قرآن لے کے پڑھیں تے امی پردہ طالب علم ممبر تے کھڑا ہو کے کہہ رہے سی ان المسلمین والمسلمات مسلمان بندے تے مسلمان عورتاں والمؤمنین والمؤمنات مومن بندے تے مومن عورتاں اللہ پاک فرماندے نے والقانتین والقانتات اللہ کولوں ڈرن والے بندے تے اللہ کولوں ڈرن والیاں بیبیاں والصادقین والصادقین والصادقات سچ بولن والے بندے تے سچ بولن والیاں
بیبیاں اللہ تذکرہ کر رہے ہوئے گلاں کردیاں مالک فرماندے نے والصابرین والصابرات صبر کرن والے بندے تے صبر کرن والیاں بیبیاں والخاشعین والخاشعات میرے کولوں ڈرن والے بندے تے ڈرن والیاں بیبیاں والمتصدقین والمتصدقات قرآن دا ضابطہ ویکھنا صدقہ کرن والے بندے تے صدقہ کرن والیاں بیبیاں والصائمین والصائمات روزے رکھن والے بندے تے روزے رکھن والیاں بیبیاں والحافظین فروجہم والحافظات اپنی حفاظت کرن والے بندے تے اپنی حفاظت کرن والیاں بیبیاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات ذکر کرن والے بندے تے ذکر کرن والیاں بیبیاں اللہ جی اعلان کیے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما اللہ فرماندے نے میں انہاں واسطے اجر عظیم دے وعدے کر لے وعدہ تے عام کسے بندے دا مان نہیں جدے نہ رب کرے او دی قسمت دے کیا کہنے اللہ سانو انہاں لوگاں اندر شامل فرما لے اللہ سانو سچا بنا دے اللہ سانو اپنا تے اپنے محبوب دا تابعدار بنا دے اے قرآن ہے نا قرآن تے لو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے غزوہ تبوک آمینہ دلال نے اعلان کر دیتے دھیان کرے آجے پروانے ہو آقا نے اعلان کر دیتے لو میرے صحابہ آزرا جنگ واسطے نکلنا ہے کئی صحابہ نکلے نے انہاں دے اندر کئی ایسے لوگ نے جڑے جہاد واسطے نہیں نکلے آمینہ دلال علیہ السلام جدوں واپس آئے نا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب مسجد نبی اندر تشریف فرمانے لوگ جوک در جوک میرے آقا نو ملن واسطے آ رہے نے تے میرے آقا دا ایک صحابی ہے ایدہ نام حضرت کعب بن مالک سارے آنی کیا رضی اللہ تعالی حضرت کعب بن مالک بھی آئے نے کہندے نے اللہ دے رسول جدوں غزوہ تبوک تے گیا نا میں بڑے بڑے چنگے بندیاں نال مشورہ کیتا میں کہا یار میں آقا دے نال نہیں گیا مشورہ دیو میں کیویں مصطفیٰ نو مطمئن کراں کسے کیا کوئی جھوٹ بولنی کسے کیا کوئی بولنی کسے کیا کوئی بولنی اور حضرت کعب بیان کر دینے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایمیں آکھن دی گل نہیں مینو اللہ نے اینا بولن دا طریقہ دیتا سی جی میں بندہ کہنا نہیں تلی تے سرو جما کے میں وخا سکتا سی پر میں آقا کو لایا نا تے کوئی گل بھی ذہن وچ نہ رہی جڑے مشورے دین والے ہیں مشورے دیتے ایک بھی یاد نہ رہا آقا فرماندے نے سنا بھئی کعب آیا نہیں جنگ شرکت نہیں کیتی حضرت کعب فرماندے نے سونیا سچی گالے جان بجھ کے نہیں کیتی کوئی عذر نہیں اور کسے کوئی گل سنائی کسے کوئی سنائی کسے کوئی سنائی سارے اپنی اپنی رہتا لے کے چلے گئے کعب جدوں کیا سونیا مال بھی موجود سی اونٹھنیاں بھی موجود سن بس ایمیں سوچ دیاں ہون جاننا جاندیاں رہ گیا اور کوئی گل نہیں آقا فرماندے نے جا کعب پھر تیرا معاملہ اللہ دی سپرد دے تیرے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا حضرت کعب فرماندے نے میں چلا گیا میں گیا ایک کلہ ہی میں اس کیس اندر آئی یا کوئی ہور بھی میرے نال اس کیس اندر شامل ہے دسیا گیا دو ہور صحابی نے جڑے تواڈے نال انج دی گل اندر ہی شامل نے تے جگاں دے پیر پتہ اعلان کر دیتا ہے کعب نال کوئی مسلمان سلام بھی لوے انہوں کوئی بلاوے بھی حضرت کعب نا اپنے چاچا زاد بھائی دے باغ اندر گئے وہ کام کر رہے ہیں کئی چلا رہے ہیں حضرت کعب جا کے کہنے السلام علیکم صحابی اپنے کام چ لگے ہیں کہنے لگے یار میں تیرے چاچے دا پترہ کو میرے نال گل کر میں تینوں ملن آیا قربان جاواں صحابی دی عظمتوں
یہ کہندے کیڑے اللہ دے رسول ایتھے ویکھن ڈے نے جو دل کردا ہے دے نال گلاں کر لیے جا کے سچے ہو لواں گے. پر صحابی نے گل کیتی وہ پکے عاشق سن, کوئی جھنڈیاں والے عاشق تھوڑو سن. 4 دن لائیاں تے اگلے دن مک گئی محبت. اے نہیں, آمینہ دے لال دے سچے تابعدار نے. حضرت کعب بڑا ترلا ماریا, بڑا واسطہ پایا, پر صحابی گل نہ کیتی. حضرت کعب واپس آ گئے, کہندے میں نماز پڑھن تے جانا پر میرے نال کوئی بلانا, مینوں بولنا, میری کوئی گل سننا گوارا نہیں کرتا. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 40 دن گزر گیا, میرے نال کسے نے کوئی گل کیتی. اچھا میں بڑا پریشان. 40ویں دن آمینہ دے لال نے آرڈر فرما دیتا کعب کولوں کعب دی بیوی نو بھی جدا کر دیتا جائے, کلا ہی رہے. حضرت کعب فرماندے نے جدوں میری اہلیہ نو پیکیاں تے گھل دیتا نا, میں گھر بڑا رونا. میں کہنا چنگا سچ بولے ہے, سچ دی صدا چنگی ملن رہی ہے. میں بھی کوئی گل سناندا تلی تے سروں جما کے وکھاندا, میری بھی بخشش ہو جاندی. میں سوچدا نہ اپنے گھر بیٹھا تے روم دے بادشاہ دا نا ایک ڈاکی آیا. وہ پوچھدا پھرے میں کعب نو ملنا ہے. لب دیاں نا, کہندہ میرا کوئی پتہ بھی نہ دسے بھی کعب کتھے وے. میرے نال تو کوئی گل کرنی نہیں گوارا کردا سی, میرا گھر کنے دسنا ہے. حضرت کعب فرماندے نے میں ہی گزر رہا, ایک صحابی کولوں پوچھ رہے نے, انہیں ہمیں اشارہ کر کے کہا بھی او ہی کعب جنوں تو لبدا پھرنا ہے. میں او دے وال گیا, میں جا کے خط دیتا, میں گیا بادشاہ نے خط دیتا ہے. حضرت کعب فرماندے نے میں جو خط کھولیا نا تے او دے تے لکھیا سی, مینوں پتہ لگیا ہے تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نال ناراض ہو گیا ہے. چھاڑ جیڑا مرشد ناراض ہو جائے او دے پیچھے رہیندا تے آجا میں تینوں ادھی بادشاہ دے دینا, اپنی بادشاہ چوں ادھی بادشاہ تیرے نام لوا دینا تے وڈے گھر وال تیری شادی بھی کر دینا. کی ہویا جے تیری بیوی نو علیحدہ کر لیا. حضرت کعب فرماندے نے خط تے میں پڑھیا پر میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی. میں گیا عرشہ والے ربا ہن تے غیر مسلم میرے ایمان تے ڈاکہ لا رہے نے. میں انج کر کے پھاڑیا, بازار چل دے ایک تندور اندر چھوڑ دیتا, واپس اپنے گھر آیا, مصلی ڈالیا تے میں اللہ سامنے رونا شروع کر دیا. میں کیا مالکہ میں سچ بولیا, میں جھوٹ بولیا نہیں تے مینوں اینی سزا مل رہی ہے. حضرت کعب فرماندے نے رسی اللہ تعالیٰ نو عشاء دی نماز پڑھیے تے میں مصلی تے بہ جانا وا. ساری رات اللہ دے سامنے روندیاں گزار دینا. 50 راتاں گزر گئیاں نے, نہ نبی بلایا نہ نبی دے صحابہ بلایا, پر کعب نے اپنا مشن تے اپنا دین چھڑیا, اپنا دین نہیں چھڑیا. حضرت کعب فرماندے نے فجر دی اذان ہوئی نا, میں نماز پڑھ کے مصلی تے ہی بیٹھا, ایک بندے نے پہاڑی تے کھڑے ہو کے گیا, ابشر یا کعب بن مالک, کعب تینوں مبارک ہوئے, خوش خبریاں ہون. میرے کنہ تک آواز پہنچی نا, ایک کوڑے تے سوار ہو کے نسیا میرے گھر وال آ رہے آوے. میں دروازہ کھولے ہیں, انہیں کیا کعب تینوں مبارک ہوئے, اللہ نے آسمان تو تیرے بارے قرآن دیا ایتا نازل فرما دی. سچ بولن دا بدلہ کی ملے ہے, اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا ہے. اور ویکھنا میرے ویر, حضرت کعب اپنے کروں نکلے نے, لوگ پج کے کعب نو جفیاں پاندے نے, نال کہندے نے کعب اللہ دی قسم تو بڑا ہی خوش قسمت ہے, تیری برات اندر اللہ نے قرآن دیا ایتا نازل فرما دیتیاں نے, آسمان تو قرآن آ گیا تیری عظمت اندر. میں سیدھا مسجد نبوی اندر گیا, آمینہ دے لال نو جا کے ملیا, جگاں دے پیر نو جا کے ملیا وا. آقا فرماندے نے کعب جدوں تو پیدا ہوئے ہیں آج تک تیری زندگی اندر ایویں دا خوش قسمت دن نہیں آیا ہوئے گا جویں دا آج آیا ہے. اللہ نے تیرے بارے قرآن دیے ایتا نازل فرما دیتیاں نے. آقا نو حضرت
حضرت کعب کردے نے سونیا اسے خوشی اندر میں اپنا سارے دا سارا مال اللہ دے رستے اندر خرچ کر دینا سارا مال خرچ کر دینا تے نال میرے آقا نو عرض کر دینے سونیا ایک قرآن دیاں آیتاں میرے سچ دی وجہ تو نازل ہوئیاں نے نا آمینہ دلال فرما دینے آقا تے جناب کعب نے جڑی گل گئی ہے اللہ دی قسم لکھا من سونا ہوئے لکھ لئی ہے فرما دینے سونیا ہن میں اپنی زندگی اندر کدے جھوٹ بولنا میں کدے اپنی زندگی اندر جھوٹ نہیں بولنا ویرا سچ دی عظمت کی ہے اللہ اکبر کبیرہ لے مسلم دی روایت سن لے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اعلان کر دیتا ہے آقا فرماندے نے ایک بندہ سچ بول دائے سچ بول دے سچ او دی رہنمائی جنت وال کر دائے انہا سچ بول دے انہوں صدیقہ اندر لکھ دیتا جان دے ایک بندہ جھوٹ بول دے انہیں جھوٹ بول دے جھوٹو دی رہنمائی جہنم وال کر دائے اللہ اکبر کبیرہ حتیٰ کہ انہیں جھوٹ بول دے انہوں جھوٹے اندر لکھ دیتا جان دے ویرتیان کری آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جگان دے پیر فرمائے رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا الصدق یہدی الی الجنہ والکذب یہدی الی النار سچ بندے دی رہنمائی جنت وال کر دے جھوٹ بندے نو جہنم وال لے کے جان دے اور آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ سچ بول دے اور سچ تے ہمیشگی کر دے ہمیشہ سچ بول دے کدے اپنی زبان تو جھوٹ نہیں بول دا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ انہوں نبیاں دا ساتھ عطا کر دے گا صدیقاں دا ساتھ مل جائے گا شہیداں دا ساتھ مل جائے گا اے دے نالو چنگا ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا دے لو میرے توڑے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میں نو چار چیزاں دی ضمانت دیندہ ہے میں اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا کنیاں چیزاں بھائی چار چیزاں اور میرے آقا علیہ السلام نے جدو کوئی صفاتے کھڑے اللہ تو انہوں سارے انہوں صفا دی زیارت نصیب فرمائے کوئی صفاتے کھڑے ہوئے نا تے میرے آقا نے سب تو پہلے مکے والے انہوں جیڑی گال پچھی ہے نا وہ بھی اے ہوئی پچھی ہے حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا مکے والے میں انہوں سچا پایا جے کہ جھوٹا پایا جے تے پتہ ہے کو جواب کی ملے ہے ما جربنا علیکا الا صدقا سونیا جدوں میں تسی گال کیتی ہے سچی کیتی ہے جھوٹی کیتی اور 40 سالہ اندر کوئی ماں دا پتر میرے آقا دا ایک بھی جھوٹ ثابت کر سکیا 40 سالہ ایتھے 40 منٹاں بڑے بڑے مولوی اسی جھوٹ بول دیں دے 40 سالہ میرے مصطفیٰ کو ایک بھی جھوٹ ثابت کر سکے اللہ اکبر ما جربنا علیکا الا صدقا سونیا تسی جدوں میں گل کیتی ہے سچی کیتی ہے جھوٹی کیتی تے میرے آقا فرماندے نے جے میں نو اینا ہی سچا مان دے ہو تے پھر میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو دارہ اسلام جاجو
اللہ اکبر، بس اتنے اختلاف ہو گیا۔ ایک رب دی گل، ایک رب دی توحید دی گل، اے چنگی لگی نہیں۔ اور سننا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چار چیزاں دی ضمانت دیو میں جنت دی ضمانت دینا۔ سونے کیڑیاں چار چیزاں نے؟ آقا فرماندے نے سب تو پہلی گل جدو بولنا ہے سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنا، سچی گل کرنی۔ ایویں جھوٹ دی کہانی سنا کے نہ اگلے نو اپنے گیڑے چ نہیں لے لینا، گل کرنی ہے تے سچی کرنی ہے، جھوٹ بولنا۔ اور بلکہ میں نہ جامع ترمذی اندر ایک روایت پڑھ رہا سی، جدو بندہ جھوٹ بولدا ہے نا شیطان بھی ایدے کولوں کئی میل دور نس جاندا ہے، ایدے جھوٹ دی بدبو دی وجہ تو۔ اینا جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ آقا فرماندے نے جدو گل کرنی ہے سچی کرنی ہے، دوسری گل وعدہ کرنا ہے تے پورا کرنا ہے۔ اور آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جدو کوئی بندہ تو انو امانت دے وے تے او دے اندر خیانت کرنی نہیں۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اپنی شرمگاہ دی ذمہ داری آ چار چیزاں اے دی ضمانت تسی مینوں دے دیو تے میں محمد تو انو جنت دی ضمانت دے۔ اللہ سانو اینا چیزاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو اللہ متقی بنا دے۔ اور آمینہ دے لال نے جگان دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے، آقا فرماندے نے میں اعلان کر رہے ہیں تین چیزاں ایسیاں نے جنہاں نو اللہ نے حرام قرار دیتا ہے۔ کنیاں بے تین چیزاں ایسیاں نے جنہاں نو اللہ نے حرام قرار دیتا ہے۔ روایت صحیح البخاری دی، آقا فرماندے نے اللہ نال شرک کرنا انو اللہ نے حرام قرار دیتا ہے، اپنے والدین دی نافرمانی کرنا انو اللہ نے حرام قرار دیتا ہے، جھوٹ بولن نو بھی اللہ نے حرام قرار دے دیتا ہے۔ اے تین چیزاں آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے حرام نے۔ اور فرمایا تسی کسے منافق بندے نو ویکھنا ہوئے او دا حسب نسب پوچھن دی ضرورت نہیں، او دا کوئی خاندان پوچھن دی ضرورت نہیں۔ جس بندے اندر تین چیزاں نے او بندہ پکا منافق ہے۔ عام جہنمی نو عام جہنم اندر سٹیا جائے گا، لیکن منافق نو جہنم دے سب تو نچلے گڑے اندر سٹیا جائے گا۔ اور آمینہ دے لال علیہ السلام تے اللہ پاک نے جڑا قرآن نازل فرمایا ہے اللہ نے او دے اندر اعلان کر دیتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ فرماندے نے اسا منافقانو جہنم دے سب تو نچلے گڑے اندر سٹنا ہے۔ اللہ سانو محفوظ فرمائے، اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ اور منافق دیاں جڑیاں تین نشانیاں نے نا وہ اے نے آقا فرماندے نے جدو گل کردہ ہے جھوٹ بولتا ہے، جدو وعدہ کردہ ہے پورا کردہ نہیں، تے جدو امانت رکھی جاندی او دے اندر خیانت کردہ ہے۔ اے منافق بندے دیاں تین نشانیاں چھے، وعدہ کیتا پورا کیتا اور گل کیتی جھوٹ تو علاوہ بولے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، امانت رکھی ہے خیانت کر دیتی ہے، یہ بندہ پکا منافق ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آمینہ دلال فرما رہا ہے۔ اور جگان دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فجر دی نماز پڑھائی تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اگر کسے بندے نو خواب آئیے نا تے او اپنی خواب بیان کرے۔ صحابہ کہنے لگے سونیا کوئی خواب نہیں آئی۔ دوسرے دن پھر میرے مصطفیٰ نے فجر دی نماز پڑھائی، آقا فرماندے نے کسے نو کوئی خواب آئیے تے بیان فرماؤ۔ صحابہ کہنے نے سونیا کوئی خواب نہیں آئی۔ تیسرے دن
فجر دی نماز پڑھا کے میرے آقا سلام پھیریا، اپنے صحابہ وال اپنے چہرے انور کیتا۔ آقا فرماندے نے کسے نو کوئی خواب آئیے تے بیان کرو۔ صحابہ کہنے لگے سونیا کوئی خواب نہیں آئی، تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے مینو ایک خواب آئی، او ذرا سماعت فرما لو۔ اللہ اکبر۔ اور نبیان دی خواب نہیں ہوندی، اللہ دی طرفوں وہی ہویا کر دی۔ آقا فرماندے نے میں رات خواب اندر ویکھے ہے ایک بندے دے اگ دی کینچی دے نال ایتھوں واچھاں چیریاں جا رہیاں نے، پچھے کتی تک جا رہیاں نے، اے دوسری سائٹ تو پھر اگ دی کینچی نال اے دیاں واچھاں کتی تک جا رہیاں نے۔ ادھرلی جدو چیری جا رہی اے ٹھیک ہو گئی ہے، ادھرلی جدو چیری جا رہی اے ٹھیک ہو گئی ہے، ادھرلی چیری جا رہی اے ٹھیک ہو رہی ہے، اے کوئی عذاب ہو رہے ہے۔ میں پوچھیا یہ کیڑا بندہ ہے جس صاحب نال اے سلوک کیتا جا رہے ہے؟ فرمایا سونیا اے او بندہ جڑا جھوٹ بولدا سی، اج انہوں اے عذاب مل رہا اور قیامت تک عذاب ملدا رہے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ اور ایک اور بڑا سونا طریقہ چلے ہے جھوٹ بولن دا، موبائل فون آیا نا، کتے ہو جی؟ بیٹھا پاویں امی پورو، میں جی فیصلہ بات تو بھی اگے 6 میل بیٹھا، اور مذاق اندر بھی جھوٹ بولنا لکھیا جاندہ ہے۔ ایک یہودیاں دی رسم ہے یکم اپریل نو فون کرنا، اپریل فول انہوں پتہ نہیں کی کہندے نے، اپریل فول، او ایمیں ہی گپ چھڑ دینی، کسے دا کوئی مریا نہیں، کسے دا کوئی نقصان ہویا ہی نہیں، وہ فون تے ایک دوسرے نو دس دینے۔ اب پنڈا تھاما تے ذرا ایک کٹ محول ہے، شہرات بڑا محول ہے، یکم اپریل نو فون کر کے کہنا تیرا دادا مر گیا 6 سال پاہمیں پہلے دا مریا ہوئے، اور تیرے فلانے دا ایکسیڈنٹ ہویا چنگا پلا پاہمیں کار پھردہ ہوئے۔ اے چور دی ایسی لعنت ہے جدے تو آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نال منع فرمایا ہے، اور آمینہ دے لال نے مذمت فرمائی ہے چور دی۔ جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے او دی نماز قبول نہیں، جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے او دی زکاة قبول نہیں، جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے او دی حج قبول نہیں، جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے او دا کوئی صدقہ خیرات بھی اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ کہو گے حضرت جی اینی سختی، جھوٹ بولنا پائی جن کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ اور ساڑھے معاشرے دے اندر کئی دکانہ تے بیٹھے نا، میرے دکاندار ویر بھی محسوس نہ کرن، اصلاح واسطے کوئی گل کر دینی چاہیے دیئے، کوئی حرج نہیں۔ کنے دا سودا چوری صاحب یہ تے اللہ دی قسمیں 60 دا خود لے کے آئے ہیں، وہ اللہ دی قسم چکن دی پائی جن کیڑی لوڑ پہ گی؟ انہوں کہا پائی میں جنہیں دا مرضی لے آیا میں تینوں 100 دا ہی دینا ہے، تیری طبیعت ماندی لے نہیں ماندی 100 واری نہ لے، اور منٹ قسم۔ اور آقا فرماندے نے او بندہ کائنات دا بدترین لانتی ہے جڑا اللہ دے نام دی قسم چکے تے جھوٹی قسم چکے، لانتی بندہ ہے۔ اب منٹ قسم چک دینی وہ نہیں جی نہیں، انج نہیں انجے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ اللہ تو علاوہ کسے دی قسم چک دے وہ بھی بندہ جھوٹ بول دے۔ کئی بندے کہندے نے مینوں کلمے دی قسم ہے، مینوں تیرے سر دی قسم ہے، مینوں تیریاں زلفان دی قسم ہے، مینوں تیرے چہرے دی قسم ہے۔ کسے بندے نو کائنات اندروں حق نہیں کہ کسے دی قسم چکے، اللہ جدی چاہے قسم چک لوے مخلوق دے اندروں، مخلوق اللہ تو علاوہ کسے دی قسم چک سکتی؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب دیاں قسمہ چکیاں نے، لعمرو کا سونیا میں نے تیری عمر دی قسم ہے، والضحا سونیا میں نے تیرے چہرے دی قسم ہے، واللیل اذا سجا سونیا میں نے تیری زلفان دی قسم ہے۔ اللہ جدی مرضی قسم چک لوے، اللہ تو علاوہ کسے دی قسم چکنی جائز تے جدوں بھی قسم چکنی پوے سچی پھر اللہ دی قسم چکنی ہے، جھوٹی قسم چکنی چاہی دی۔ اور آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا
جڑا بندہ عدالت اندر جا کے کسے دی سچی قسم چوکے گواہی دیندہ ہے، کل قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو نور دے ممبر عطا فرما دے گے۔ سچی گواہی سچی ہوئے، شہادت سچی ہوئے، اور زبان چوں جھوٹ، اللہ اکبر، جھوٹ اعمال دی بربادی دا سبب ہے۔ بھائی جان جھوٹ تو بچن واسطے ایک جھوٹ بولے ہے، او دے نال پھر کئی جھوٹ پھر جھوٹ نے پھر بھی جھوٹ ہی رہنا ہے۔ ایک سچ بولے ہے، او دے تے سچ بول دے جاؤ گے، سچ بول دے جاؤ گے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے الصدق ینجی، سچ بندے نو نجات دیندہ ہے۔ میں اگلے دن ایک بندے کو لوگ گل سن رہا سی، ایک بندہ جج صاحب دے سامنے آیا، انہوں نے کہا بھئی شراب پیتی؟ کہنا پیتی جی۔ کنیاں پیتیاں نے بھئی؟ میں 3 بوتلاں پیتیاں نے۔ جج صاحب نے کہا بھی بندہ تو سچا ہے، جا 50 روپیے تینوں جرمانہ تے میں تینوں بری کر دیتے ہیں۔ ہے شرابی، سچ دی وجہ تو عدالت نے بھی انہوں بری کر دیتے ہیں۔ بھائی جان سچ نجات دیندہ ہے، والکذب یہلک، جھوٹ بندے نو ہلاک کر دے۔ میں نہیں کہندا، میری بات نہیں، میری گفتگو نہیں، صحیح مسلم دی روایت، آمینہ دے لال فرماندے نے سچ نجات دیندہ ہے، جھوٹ ہلاک کردہ ہے۔ ہن فیصلہ جناب تے وے، مرضی جناب دیئے، عرض میں کر دیتا ہے، پیس بات میں کر دیتی ہے۔ نجات چاندے ہو سچے بن جاؤ، اگر ہلاکت چاندے ہو جھوٹے بن جائیے۔ سچ دے اندر نجات ہے، جھوٹ اندر ہلاکت ہے۔ اللہ سانو سچا بنا دے اور صحیح معنی اندر پیارے پیغمبر دی سنت دے مطابق زندگی گزارن والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔